مالک یوم الدین تک یہ حکمت نظریہ ہے، اور اہدنا ایاک نعبد صراط مستقیم تک یہ قوت عملیہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد اس کی جزا اور سزا کا بیان، جزا اور سزا کا بیان۔ تیسرا طریقہ، مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ اور قرآن کا نچوڑ دو چیزیں، ہر اخل اندازی ہے نا، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور اسلام کا خلاصہ دو باتیں، ایک اللہ سے جوڑ، دوسرا آپس کا جوڑ، ایک خدا دوستی، دوسرا انسان دوستی۔ ایک خدا دوستی کہ اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، یعنی اللہ سے صلح کرنا ہے، اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے۔ اور دوسرا انسان آپس میں قریب ہو جائے، انسان دوستی، انسان دوستی، ٹھیک ہے نا۔ انسان دوست، خدا دوستی کی دو شاخیں ہیں، ایک طہارت ظاہری اور باطنی، اور دوسرا اخبات اللہ، اخبات اللہ، اللہ رب العزت کے اور حکم کے سامنے حاضر ہونا۔ ایک طہارت ظاہری بھی اور باطنی بھی، یہ ملکیت کا شعبہ ہے، اور خدا دوستی، خدا دوستی کی دو شاخیں ہیں، طہارت اور اخبات اللہ، اور انسان دوستی کی دو شاخیں ہیں، سماحت اور عدالت، سماحت اور عدالت، کہ انسان اپنی لذتوں اور اپنی آرام پر دوسرے کو ترجیح دے دے، یہ سماحت ہے۔ اپنی راحت اور آرام کے بجائے دوسرے کو کیا دے دے، ترجیح دے دے، یہ سماحت ہے۔ اور عدالت کہ معاشرے میں ہر کسی کا حق صحیح طریقہ سے ادا کرے، صحیح طریقہ سے ادا کرے، یہ انسان دوستی کی دو شاخیں ہیں۔ اس وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانیت کا خلاصہ اور فطرت کا خلاصہ چار باتیں ہیں، طہارت، اخبات اللہ اور سماحت اور عدالت۔ سارا اسلام ان چار چیزوں میں جمع ہے، انسانیت چار باتیں کیا ہے؟ تو بس دو چیزیں ہو گئی، ایک خدا دوستی اور ایک انسان دوستی۔ اب دیکھو ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، الحمد سے لے کر ایاک نستعین تک، یہ خدا دوستی ہے۔ کیا ہے؟ خدا دوستی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ انسان دوستی ہے۔ صراط کا لفظ جب استعمال ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے ایک شخص کے چلنے کا نام نہیں ہوتا، راستے پر ایک شخص نہیں چلتا، راستے پر پورا قافلہ چلتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ کی سنوارنے اور برابر کرنے کا طریقہ ہے اور قانون ہے، تو اس میں جو ہے ساری چیزیں جمع ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس پر چل کے منعم علیہ بن جاؤ گے تو انسان دوستی ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن ادھر موجود ہے۔ چوتھا اور پانچواں طریقہ ہمارے شیوخ کا ہے۔ ہم نے کل ذکر کیا کہ قرآن کریم میں کل 8 مسائل ہے، اس میں 4 مسائل وہ مسائل مہمہ ہے، باقی 4 جو ہے وہ اس کے خادم ہیں۔ تو 4 مسائل اصل مسائل ہیں، فکری مسائل، وہ 4 ادھر موجود ہیں۔ توحید، الحمدللہ رب العالمین، قیامت، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کتاب اہدنا الصراط المستقیم، رسالت صراط الذین انعمت علیہم، تو 4 مسائل ادھر موجود ہیں۔ پانچواں طریقہ، قرآن کریم فہم کے اعتبار سے 4 حصے ہیں۔ قرآن کریم فہم کے اعتبار سے کتنے حصے؟ 4 حصے ہیں۔ تلاوت کے اعتبار سے لوگوں نے مختلف تقسیم کیے ہیں۔ کوئی ہفتہ میں تلاوت ختم کرتا ہے تو انہوں نے منزلوں میں تقسیم کیا ہے، کسی جو مہینے میں تلاوت ختم کرتا ہے تو وہ جو ہے پاروں میں تقسیم کیا ہے، 30 پاروں میں۔
کوئی 2 مہینوں میں ختم کرتا ہے تو اس نے نصف بھی لگایا ہے اس میں، اور کوئی 4 مہینوں میں ختم کرتا ہے اس نے ربع لگایا ہے۔ جو قاری صاحب نے تراویح میں تلاوت کی اور شاگردوں نے ادھر رکوع لگایا کہ ادھر رکوع کیا ادھر رکوع کیا استاد جی نے، تو اس نے 27ویں رمضان میں ختم کی اور 20 رکعت تراویح پڑھ لی تو 540 رکوع ہو گئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ تو ایک قاری صاحب نے رکوع کیا تھا، ادھر جو ہے شاگردوں نے عین لگایا کہ ادھر استاد جی نے رکوع کیا ہے۔ یہ نماز میں تلاوت ختم کرنے کی اور تراویح میں ختم کرنے کا تقسیم تھا، اس کا مضمون کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مضمون کے ساتھ تو قرآن کریم مضمون کے اعتبار سے ہمارے شیوخ نے مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان جو ہے انسان 4 چیزوں میں اللہ کو محتاج ہے، بلکہ ساری مخلوق۔ ایک پیدائش میں، ایک پیدائش کے بعد تربیت میں، تیسری تربیت کے بعد برکت میں، چوتھی برکت کے بعد مالکیت اور اختیار اللہ کا ہے۔ تو یہ 4 صفات اللہ کے ہیں بڑے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچاننے کا طریقہ، اللہ رب العزت کی معرفت کا طریقہ اللہ نے بہت آسان کیا ہے، اللہ نے بہت آسان فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آسان فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت کو مشکل کیا ہے۔ اگر منطقیوں کو اللہ اپنا معرفت حوالہ کرتا تو لا یحد میں کیا احتمالات بناتے ہیں، لا تصور میں، لا ينتج میں، لا يتغیر میں، اور پھر تعالی علی الجنس والجہات جعل الکلیات والجزیات۔ تو عوام کہتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے یار، اس کو تو ہم بالکل نہیں سمجھتے، اور اس کے لیے پھر کہتے تھے کہ لا یحد لأنه بسيط ذہنا وخارجا، پھر نفی اجزاء ذہنیہ کرتے اور پھر نفی اجزاء خارجیہ کرتے، اور زیادتی تنزیح کے لیے ضروری ہوتا کہ نفی اجزاء تحلیلیہ بھی ہو جائے، اور پھر جو ہے افتخار شیاطین ابن کمونیہ کا شبہ پیش کرتے تھے۔ تو یہ بڑا مصیبت ہوتا تھا۔ اور اگر فلاسفہ کا حوالہ کرتا کیا تم لوگوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کرو، تو وہ کہتے تھے کہ وجود اقصا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وجود اقصا کیا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ حقیقت الحقائق جو ہے وہ اللہ ہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت الحقائق کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بڑی مشکل ہوتی۔ ڈاکٹر وغیرہ حوالہ کرتا کہ لوگوں کو اللہ سمجھاؤ، تو ڈاکٹر پتہ نہیں کیا بلا انگلش بول دیتے تو ہم کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے سمجھنا ہے، بس اس کائنات کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ساری کائنات کو اپنے معرفت کا دفتر بنایا ہے، بالکل آسان کیا ہے، اپنی معرفت کو بکھیرا ہے، ساری کائنات میں بکھیرا ہے۔ بسا نظروں میں کچھ تو اسی طرح ہے کہ جدھر دیکھتا ہو تو ہی تو، تو ہی تو، ہر طرف سے اللہ نظر آتا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وفی انفسہم، اپنے آپ کو دیکھو، اتنے سے تھے اتنے ہو گئے، کیا ہو، پھر آخر میں دوبارہ جو ہے بچہ بن جاتے ہو۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، ننکسہ فی الخلق، دوبارہ بچہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے معرفت کو بہت کیا ہے۔ اللہ کی سمجھنے کے لیے 4 طریقے ہیں بڑے، کہ اللہ کی معرفت کے کتنے طریقے ہیں؟ ایک پیدائش کا طریقہ، ہم نہیں تھے، کس کو ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ پہاڑ کدھر سے آ گئے؟ یہ برف کل نہیں تھی آج ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کس نے کیا؟ بادل نہیں تھی آیا، بارش نہیں تھی آیا، یہ کس نے کی؟ ہم زمین کو دیکھتے اس میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ دن بعد دیکھتے اس میں ایک ہری بڑی جو ایک گھاس اگتا ہے، گندم ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، باغ لگ جاتا ہے، یہ کدھر سے آتی؟ یہ کس نے کیا؟ تو اس سے اللہ رب العزت بڑی آسانی سے جو ہے سمجھ آتا ہے کہ ایک کرنے والا ہے، ایک کرنے والا۔ دوسرا طریقہ، پیدا اللہ رب العزت، ہم نے پیدا کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم کیا تھے؟
چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے ہاتھ کیا تھے، ہمارے پاؤں چلنے کے قابل تھے، ہمارے آنکھ میں تمیز نہیں تھی، ہماری زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی. اب ہمیں زبان دے دی کہ سختی نہیں ہے، اب ہمیں پاؤں دیا ہے کہ دکان میں جو ہے ہمارے بوٹ کا نمبر نہیں ملتا، اتنے بڑے بڑے پاؤں دیے، ہاتھ دیے. اللہ رب العزت نے یہ زور، اللہ رب العزت نے اس میں پیدا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ. یہ پالنے والا، تربیت کرنے والا ایک ذات ہے، اور اس ہر کسی کا الگ تربیت آئے گا. چوتھا طریقہ، تیسرا طریقہ، یہ ہم کم تھے زیادہ ہو گئے. ایک آدم تھا اور ایک حوا تھی، اور یہ کتنے لوگ ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو. پچھلے جب آپ فطرانہ دیتے تھے تو کئی سال پہلے آپ بس صرف 2-3 بندوں کا سرسایہ دیتے تھے، اور آپ جو ہے 8 بندوں کا سرسایہ دیتے ہو. یہ کدھر سے آ گئے؟ فطرانہ دیتے ہو 8 بندوں کا فطرانہ دیتے ہو، تو یہ کدھر سے آ گئے؟ تو یہ بڑھانے والا کون ہے؟ یہ برکت ڈالنے والا، زیادہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ایک ذات ہے. اس کو بندہ سوچے. تیسرا طریقہ، گھر سے نکلے ایک ارادے سے ہو اور ہوتا کوئی اور ہے. کوئی گھر سے نکلتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا. کوئی گھر سے نکلتا ہے خوشی کے لیے لیکن پیش آتی ہے غم. کوئی نکلتا ہے گھر سے غم کے لیے لیکن مل جاتی ہے خوشی. کوئی نکلتا ہے ایک ارادہ سے لیکن ہوتا کوئی اور ہے. معلوم ہوگا کہ ایک ذات ہے ہمارے ارادے کے اوپر غالب ہے، ہمارے ارادے کے اوپر غالب ہے. یہ 4 طریقے اللہ رب العزت کے پہچاننے کے لیے. پہلا طریقہ خالقیت ہے، دوسرا طریقہ ربوبیت ہے، تیسرا طریقہ رحمانیت ہے، چوتھا طریقہ مالکیت ہے. یہ قرآن کریم میں ایک الحمد سے لے کر دوسرے تک، سورۃ فاتحہ سے لے کر مائدہ کے اخیر تک خالقیت ہے. انعام سے لے کر بنی اسرائیل کے خاتمے تک یہ ربوبیت ہے. کاف سے لے کر احزاب کے خاتمے تک یہ جو ہے رحمانیت ہے. اور سبا سے لے کر اخیر تک یہ مالکیت ہے. ادھر 2 دفعہ حمل آیا ہے کیونکہ مالکیت دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. اللہ کے اوپر اللہ رب العزت پر غالب کوئی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. تو اس وجہ سے الحمدللہ سورۃ سبا میں بھی لایا اور سورۃ فاتر میں بھی لایا. 2 الحمدللہ کہ اللہ رب العزت اس کے ارادہ کے بغیر چھوڑانے والا کوئی نہیں. اللہ رب العزت پر غالب کوئی نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت. اب یہ چاروں فاتحہ میں دیکھو، الحمدللہ خالق لکل شیء هو اللہ، رب العالمین المربی لکل شیء هو اللہ، الرحمن الرحیم المبارک فی کل شیء هو اللہ، مالک یوم الدین مالک لکل شیء هو اللہ. وہ سارا قرآن کریم ادھر آیا تو جامعیت فاتحہ یہ فاتحہ کا ایک امتیاز ہے. یہ سارا قرآن کریم، سارے کا سارا قرآن کریم اس میں موجود ہے. اس میں کیا ہے؟ موجود ہے. یہ وہ ابتدائی 5 چیزیں تھی جو ہر صورت کی ابتدا میں ضروری ہوتی ہے. ترتیبی نزولی اور ترتیبی مصحفی. دعویٰ کی وضاحت ہم نے تھوڑا کیا، اور پھر جو ہے اس کے بعد صورت کا خلاصہ پیش کیا، خلاصہ اور امتیازات پیش کیے. ربط کے بارے میں ہم خاموش کس وجہ سے ہے کہ اس سے پچھلے کوئی صورت نہیں ہے، اس سے پہلے صورت نہیں ہے، تو کس کے ساتھ ربط لگائے؟ ربط کے بجائے اساتذہ فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کو ہم نے اشاروں سے سمجھایا کہ سورۃ فاتحہ ایسا ایسا ہے. اور فضیلت کے بہت طریقے ہوتے ہیں، وہ پھر بڑے دروس میں آتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے اسماء بہت ہیں، اس کے بارے میں احادیث بہت ہے اور سارا قرآن کریم اس میں موجود ہے. تو یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلتیں ہیں، وہ پھر بڑی درس میں ہوا کرتی ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ ویسے علماء حضرات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم سے پہلے آداب میں سے اعوذ باللہ ہے. ادھر لکھی نہیں ہے لیکن قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 98 اس میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ رب العزت کی مدد سے، اللہ رب العزت کی مدد سے شیطان کی شر سے پناہ مانگو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو اعوذ باللہ پڑھنا جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، عطا کے نزدیک واجب ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ کا مقصد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مقصد بندہ کا اللہ رب العزت کے امن اور پناہ میں آنا، کہ بندہ اللہ رب العزت سے امن چاہتا ہے کہ اللہ مجھے شرور سے امن دے دے. تو یہ ابتدا سے انسان جو ہے، انسان تعوذ میں غیر اللہ سے بائیکاٹ کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے امن میں آتا ہے. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا مقصد ہے ما لا ينبغی چیزیں چھوڑنا، ما لا ينبغی چیزیں چھوڑنا، جو چیزیں مناسب نہیں، خواہ عقائد ہو، خواہ اعمال ہو اور خواہ اخلاق ہو، اس کو چھوڑنا، اس کو چھوڑنا. تعوذ کے بہت سارے فوائد ہیں، تعوذ اعوذ باللہ کے بہت سارے فوائد ہیں، عام زندگی میں بھی اور قرآن کے ساتھ پڑھنے میں بھی. عام زندگی میں بھی اس کے بہت فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں فرار الی اللہ ہے، فرار الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، بھاگو بھاگو بھاگو. کس کی طرف؟ اللہ. بھاگو بھاگو بھاگو، آگے بے عزتی ہے، فساد ہے، بس کس طرف بھاگو؟ ففروا الی اللہ، اس میں فرار ہے. تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ میں ایک لطیف اشارہ ہے. تفسیر عزیزی، تفسیر عزیزی، تفسیر فتح العزیز نام ہے، فارسی میں ہے، فارسی میں ہے اور 2 جلدیں ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہوتی تو پھر ہمیں زیادہ تفاسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مکمل نہیں ہوئی. صرف جو ہے 1.25 پارہ پہلا ہے اور 2 پارے اخیری ہے، لیکن بڑی قیمتی باتیں ہیں اس میں. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کا نام تفسیر عزیزی ہے، اور فارسی میں جو اصل ہے وہ فتح العزیز ہے، فتح العزیز، فتح العزیز ہے. لیکن علماء حضرات کے لیے بڑی مفید کتاب ہے. اس میں اس نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ میں ایک اشارہ ہے. عجیب بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ کا باغ ہے، اللہ کی محبت کا باغ ہے. اس میں اللہ کو بسانا ہے، اللہ کی محبت کو بسانا ہے اس میں، اور اللہ کی دشمن کو اس سے نکالنا ہے. اللہ کی دشمن کو اس سے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے. ذرا توجہ سے سننا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اے بندہ، میں نے تیرے لیے ایک جنت بنایا ہے، تیرے لیے میں نے ایک جنت بنایا ہے، اور تیرا دشمن میں نے اس جنت سے دھکے دے کے نکالا ہے. شیطان ہے، اس جنت سے تیرے دشمن کو میں نے دھکے دے کے کیا ہے؟ نکالا ہے. اخرج مذموما مدحورا، دھکے دے کے نکالا ہے. تو تم میرے باغ سے میرے دشمن کو نکالو، تم میرے باغ سے میرے دشمن کو نکالو. تو بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے اللہ، میں اس دشمن نکالنے میں عاجز ہوں، تم اس باغ سے اپنی دشمن کو نکالو. اعوذ باللہ من الشیطان. سمجھ نہیں آیا کہ اے اللہ، میں اس باغ سے، تمہاری باغ سے آپ کے دشمن کے نکالنے پہ قادر نہیں ہوں، آپ میری مدد فرمائے اور آپ ہی اپنی دشمن کو اپنی باغ سے کیا کرے؟ نکالے. تو اعوذ باللہ میں اس استحضار سے پڑھنا ہے. جب بندہ اس استحضار کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ پھر تو مزہ آئے گا نا. اللہ اللہ. تفسیر روح البیان نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ذرا تھوڑے سے گاڈرے ماڈرے زیادہ ہے نا، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں دیکھتے، کیونکہ اس میں وہ اسرائیلیت زیادہ ہے اور جھوٹی روایتیں، من گڑت روایتیں زیادہ ہے. لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے،
روح البیان میں ایسے نقطے ہیں کہ بعض نقطے کسی اور تفسیر میں نہیں ملتی اس کی، وہ اصلاحی نقطے ہیں، نفس کی اصلاح کے اور اعمال کی اصلاح کے نقطے، وہ بڑی عمدہ نقطے اس نے نقل کی ہے۔ ہندوستانی عالم ہے مولانا اسماعیل حقی، اس نے لکھی ہے روح البیان۔ تو روایات میں جب تک کسی اور معتبر کتاب میں روایت نہیں دیکھی ہو تو اس پر اعتماد نہیں کرنا ہے، یہ تو مسئلہ نہیں ہے، علماء حضرات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اب تو نیچے محققین حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، گڑبڑ کیے ہوتے ہیں، لکھا ہے۔ اور 7 لوگوں کے ساتھ مولانا گوگل صاحب بھی ہوتا ہے، مولانا گوگل صاحب یہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی روایت جو ہے بندہ دیکھ سکتا ہے، وقتی طور پر یہ بھی کام دیتا ہے کہ بندہ روایت کی تحقیق کر سکتا ہے، طریقہ بس بندہ سیکھے کسی عالم سے کہ اس میں روایت کس طرح دیکھا جا سکتا ہے، اور پھر کون کون سے ویب سائٹ ہے جو اعتمادی ہے اور کون سے ہے وہ جو اعتمادی نہیں ہے، کیونکہ شیعہ کی ویب سائٹ بھی ہے نا، اس میں بریلیوں کی ویب سائٹ بھی ہے اور یہودیوں کی بھی ہے، نصارہ کی بھی ہے، بہت سے ویب سائٹ ہے، تو ہر کسی پر اعتماد نہیں کرنا ہے۔ بعض ویب سائٹ ہے جو ہے وہ اعتمادی ہے، تو اس میں وقتی طور پر بندہ اپنا ضرورت پورا کر سکتا ہے، سہولت ہے تو سہولت کو سہولت کے انداز سے استعمال کرنا چاہیے، کہ مقصد کے لحاظ سے نہیں۔ خیر بہرحال تو اس میں مولانا اسماعیل تفساہی روح البیان میں اس نے ادھر ایک نقطہ لکھا ہے، ایک اعوذ باللہ حالی ہے، ایک اعوذ باللہ قالی ہے۔ ایک کیا ہے؟ قالی ہے، کہ بندہ زبان سے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تجوید کے ساتھ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اس میں پشک بھی کرے، یہ قالی ہے، قول سے ہے۔ اور دوسرا ہے اعوذ باللہ حالی، کہ بندہ کا دل شیطان اور شیطانی حرکات سے متنفر ہو اور اللہ سے کہے کہ میں اس سے متنفر ہوں، مجھے اس سے بچائے۔ جس طرح لوط علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں نے کہا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم تمہیں نکالیں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اِنِّي لِعَمَلِكُم مِنَ الْقَالِينَ، میں تمہارا عمل مجھے بہت برا لگتا ہے۔ تو دل کلا ہے نا، تو دل سے نفرت کی، شیطان اور شیطانی حرکات سے دل سے کیا ہو نفرت ہو، یہ اعوذ باللہ حالی ہے۔ تو صاحب روح البیان کہتا ہے کہ اعوذ باللہ صرف قالی نہیں ہونی چاہیے، اعوذ باللہ حالی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان پر اعوذ باللہ ہو اور دل سے اس کی اور دل سے اعوذ بالشیطان ہو، یہ اس نے لکھا ہے۔ اعوذ کا معنی ہم کرتے ہیں، اعوذ کا معنی ہے چمٹنا، کسی کے ساتھ چمٹنا، چمگم ہونا، لازم ہونا کسی کے ساتھ۔ جب بندہ کسی کے ساتھ کسی سے اپنے شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، دریا ہے نا، پانی آیا ہو، اس میں پانی کیوں آیا اور ایک درخت ہے اور بندہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے دریا سے کیا کرتا ہے، بچاتا ہے، تو اس کو کیوں کرتا ہے، پکڑتا ہے نا، مضبوطی سے پکڑتا ہے، تو یہ اعوذ ہے۔ الصق باللہ، التجئ باللہ، میں اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہوں۔ جس طرح بچہ نہیں وہ ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنا چمٹتا ہوتا ہے، پکڑتا ہے ماں کو، اس طرح اللہ کو پکڑو، اعوذ باللہ، پکڑو اللہ کو، اللہ کے ساتھ چمٹو، لازم ہو جاؤ۔ تو اعوذ کا مطلب تو یہ ہے نا، سمجھ آئیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ زبان پر ہے کہ میں اللہ سے چمٹا ہوا ہوں، اور ہم دل سے اور عمل سے تم شیطان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دل سے شیطان کے ساتھ دوستانہ ہے، تعلق ہے، یارانہ ہے۔ اس دل سے شیطانی حرکات جو ہے تمہیں پسند ہے، تم کو خوبصورت لگتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہو کہ اعوذ باللہ، یہ جھوٹ اعوذ باللہ وہ کہتا ہے۔ مطلب یہ صوفیاء حضرات جو ہے یہ بڑے تیز ہوتے ہیں اور سخت سخت باتیں کرتے ہیں، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ اس قال کو حال پہ بدلنا چاہیے، یعنی اس پر اکتفا نہیں کرنا، قال کو قال پر اکتفا نہیں کرنا، صرف کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں بھائی، اتنا کرو کہ زبان کا جو اعوذ باللہ ہے یہ دل کا اعوذ باللہ بن جائے، دل کا اعوذ باللہ بن جائے، اور اللہ کے ساتھ محبت بن جائے، اور شیطان سے دلی نفرت بن جائے، یعنی یہ قال حال بن جائے اور حال حال راسخ بن جائے۔ اس کو ہم ملکہ کہتے ہیں کتابوں میں، نہیں کہتے ملکات، کیفیت راسخۃ فی الذہن، کیفیت راسخۃ فی الذہن،
یہ کیفیت راسخہ ہوتی ہے. یہ اعوذ باللہ جب مل کا ہو جائے نا تب مزہ آئے گا. اس وجہ سے مولانا رومی کہتا ہے کال رب گزار مرد حال شو، کال رب گزار مرد حال شو، پیش مردی کاملی پامال شو، کال رب گزار مرد حال شو، اس کال سے تھوڑا آگے چل، اس کال سے تھوڑا. تم نے علم کو کال سمجھ رکھا ہے، صرف تحقیقات کو علم کا ہے. صبر کا کیا معنی ہے، صبر کے کتنی قسمیں ہیں، صبر کے بارے میں کتنی آیات آئی ہیں، صبر کے بارے میں کتنی حدیث آئی ہے، یہ تم نے یاد رکھا ہے، جمعہ میں بیان بھی کیا. لیکن باہر جب جا کے کسی نے تمہیں گالیاں دی تو پھر وہ جمعے والا بیان یاد نہیں تھا، اور تم نے گالی کے بجائے اس کو تپڑ مارا تو صبر کا بیان کدھر گیا؟ تو یہ صبر حال نہیں تھا نا، صرف کیا تھا؟ کال تھا. اس کال کو تھوڑا آگے لے جاؤ اور اس کو حال بناؤ. کال رب گزار مرد حال شو، کال سے تھوڑا آگے چل اور مرد حال شو، کیفیت پیدا کرو اپنے اندر. کس طرح ہوگا یہ؟ پیش مردی کاملی پامال شو، کسی کامل بندے کی خدمت میں رہے، کسی صحبت والے نیک بندے کی صحبت میں رہو. پیش مردی کاملی پامال شو، یہ شعبہ علماء حضرات ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے اس پر اکتفا کیا ہے. عطار کہتا ہے نا، عطار فرید الدین عطار، علم رسمی سر بسر کی لستو قال، نہ ازو کیفیت حاصل شوت نہ حال. علم رسمی سر بسر کی لستو قال، یہ 8 اور 10 سال علم جو ہے، یہ رسمی درس نظامی جو ہے، یہ سارا درس نظامی جو ہے سر بسر کی لستو قال، یہ پورے کا پورا جو ہے یہ کال ہے، کال کیل اور کال ہے. نازو کیفیت حاصل شود نہ حال، نہ اس سے کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی مقام حاصل ہوتا ہے. دل کا مقام اس کے لیے الگ سفر کرنا پڑتا ہے، الگ سفر کرنا ضروری ہے. 8-10 سال کال کے لیے گزارتے ہو، حال کے لیے 8-10 سال گزارے، طلب بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ اس طلب کا طلب ہمارے اندر نہیں ہے. اس طلب کا طلب، اس ارادے کے لیے ہمیں بھی ارادہ کرنا ہے، اس ارادے کے لیے بھی کیا ارادہ کرنا ہے. ابھی تک ہم نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا، حالانکہ یہ اصل چیز ہے. لیس العلم بکثرت الاوراق، یہ نہیں کہ یہ ضروری نہیں، یہ تو ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر آبادی ہوتی نہیں ہے. بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون، اس کے پہلے کیا ہے؟ کونوا ربانی. تعلیم اور درس کے بعد ربانی بھی بن جاؤ نا، اس کو ذرا حال بھی بناؤ. اس وجہ سے عطار کہتا ہے کہ علم نبود غیر علم عاشقی، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقیا تلبیس ابلیسی شقی. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقیا تلبیس ابلیسی شقی. اصل علم جو ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اور محبت بھی اشد محبت، اشد محبت پیدا کرے اللہ کے ساتھ. جو یہ علم نہ ہو تو یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ پیدا نہ ہو جائے تو یہ علم تلبیس ابلیس ہے، تلبیس ابلیسی شکل. تو اعوذ باللہ، یہ کالی پر اکتفا نہیں کرنی ہے، اس کو حال تک پہنچانا ہے، حال تک پہنچانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کے تلاوت کے دوران اس کے پڑھنے کی حکمتیں بہت ہیں، لیکن ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم خیر کا خزانہ ہے. من یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا، فقد اوتیا خیرا کثیرا. قرآن کریم خیر کا کیا ہے؟ خزانہ ہے. اور شیطان جو ہے یہ خیر کا دشمن ہے، یہ ہمیں اس خزانے کی طرف چھوڑتا نہیں، کیسے یہ خزانہ نصیب ہو جائے. بیٹھنے کو نہیں چھوڑتا، جب بیٹھ جائے تو پھر سننے کو نہیں چھوڑتا. اتنے سوچ ہوتے ہیں یار، توبہ خدا توبہ. کبھی جو ہے بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. نہ سے مدد سر ظلم پہ کندو کی دے یوں کو باہر آنے کی دے اللہ کے. کبھی کدھر جہاز، کبھی کدھر جہاز، کبھی کدھر جہاز اڑاتا ہے. بیٹا ادھر ہوتا ہے، جہاز اڑاتا ہے، چھوڑتا نہیں. سننے کو نہیں چھوڑتا، سننے کو چھوڑ جائے تو سمجھنے کو نہیں چھوڑتا، سمجھنے کو نہیں چھوڑتا. کہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بلا ہے، کیا ہے یار، اس کو آپ نہیں سمجھ، اس کو ہم نہیں سمجھ، اس کی کیا ضرورت ہے. کام کی باتوں کو سمجھنے نہیں.
سمجھتے عمل کرنے کو نہیں چھوڑتے. عمل کرنے کو یار معاشرہ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے اور ہم اس میں کیا ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے, ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں, چھوڑو یار بس. عمل کرنے کو نہیں چھوڑتے, عمل کرے بیان کرنے کو نہیں چھوڑتے. تو جب قرآن کریم کو بیٹھ جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان, یہ کہو کہ اللہ اس شیطان سے ہمیں بچانا کہ جو قرآن کا دشمن ہے اور خیر کا کیا ہے. قرآن کریم فرشتوں کا مجلس ہے اور شیطان فرشتوں کا دشمن ہے, تو فرشتوں کے آنے کے لیے شیطان کو بلاؤ. قرآن کریم شفا ہے اور شیطان جو ہے وہ شفا کو چھوڑتا نہیں. پھر گولیاں جو ہے اور شفا جو ہے وہ اثر نہیں کرتا, دوائی اثر نہیں کرتا, تو شیطان کو بگاؤ کہ دوائی اثر کرے. دوائی کیا کرے, اثر کرے. تو اس وجہ قرآن کریم کو خالی ذہن بیٹھ جاؤ. کس طرح بیٹھ جاؤ؟ خالی ذہن ہو کے بیٹھ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ میں چمٹتا ہوں اللہ کے ساتھ. کس کے مقابلہ میں؟ شیطان کے مقابلہ. اللہ کے ساتھ چمٹتا ہوں. التجئ باللہ, میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں, اللہ کے پناہ میں آتا ہوں, اللہ کے امن میں آتا ہوں. کسی کا قلعہ ہوتا ہے, بادشاہ کے کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ہوتا ہے. اور اس قلعے پر سمجھ آتی ہے, یہ فرض کرو یہ مسجد کا قلعہ ہے, اس کے اندر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی حکومت ہے, ٹھیک ہے. باہر سے اس پر دشمن حملہ کرتا ہے. سمجھو 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 سمجھو, باہر سے دشمن اس پر کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے. اگر اس دیواروں پر سنتری بیٹھے ہوئے ہیں, فوج مضبوط ہے, تو جب دشمن آ جائے تو واپس بھاگے گا نا. وہ قلعہ کو فتح نہیں کر سکتا, اس شہر کے وہ فتح نہیں کر سکتے, دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اگر سنتری ہے نہیں یا ان کے ساتھ اسلحہ نہیں کہ وہ کمزور ہے, تو جب حملہ ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے قلعہ کیا ہو جائے گا؟ فتح ہو جائے گا. سمجھ نہیں آتی؟ فتح ہو جائے گا نا. اب جو ہے ہمارا دل یہ ایک شہر ہے, ایک قلعہ ہے, اس میں اللہ کی محبت بستی ہے. اللہ کرے ایمان اللہ کی محبت ہے, ایمان کو محبت تک پہنچانا ہے, تو یہ محبت ادھر بستی ہے, اللہ کی محبت ادھر بستی ہے. شیطان خواہشات کا لشکر لے کے اس پر حملہ کرتا ہے, خواہشات کا لشکر لے کے اس پر کیا کرتا ہے؟ حملہ آور ہوتا ہے. اب ہمارے اندر اگر محبت والی لشکر کیا ہے مضبوط ہے, اور قرب والا لشکر کیا ہے مضبوط ہے, تو جب شیطان آ جاتا ہے تو ذلیل خوار بھاگ جاتا ہے. اور اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت کا لشکر کمزور ہے, انس کا, توکل کا, انابت کا یہ لشکر کیا ہے کمزور ہے, تو شیطان حملہ کر کے چونی کو پکڑتا ہے. بڑی مصیبت نہیں ہوئی کہ اس نے قلعہ کو کیا فتح کیا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ, ہم اللہ کے ساتھ چمٹتے ہیں اس لشکر کے مقابلے میں جو ہم پر حملہ آور ہوتا ہے من الشیطان. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا دے, اللہ ہمیں بچا دے, شیطان سے ہمیں بچا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم اللہ کے پناہ میں آتے ہیں شیطان ملعون سے. شیطان ایک الف لام ہادی ہے, وہ ایک مشہور شیطان ہے جو بڑا حرامی ہے نا, جس نے سجدہ سے کیا تھا, انکار کیا تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بگایا گیا تھا ادھر سے. رجیم ہے تو ملعون بھی ہے, اور رجیم ہے اوپر جاتا ہے تو پھر جو ہے مرجوم بالشہب بھی ہے, ادھر ستاروں کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے تو مرجوم بالشہب بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ الشیطان میں الف لام جنسی ہے. الف لام کیا ہے؟ جنسی. جو بھی اللہ کا دشمن ہو, من الجنۃ والناس, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑتے, اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے, اور اللہ رب العزت کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ انسانی شیطان ہے. تو اللہ ہم ان شیطانی حرکات سے اور ان شیطان
انسان کے شکل میں شیطانوں سے پناہ مانگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پناہ مانگتے ہیں. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست. بہت سے شیطان انسانوں کی شکل میں ہے، بہت سے شیطان انسانوں کی شکل میں ہے. پس بار دستے نہ شاید داد دست. تو ہر ہاتھ میں ہاتھ رکھنا جائز نہیں، ہر ہاتھ میں ہاتھ رکھنا جائز نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مقصد استعاذہ کا یہ ہو گیا، عقیدہ یہ معلوم ہو گیا کہ شر سے پناہ دینے والا کون؟ بغیر اسباب کے شرور سے پناہ دینے والا اور کوئی نہیں ہے. نہ جنات، نہ ملائک، نہ انبیاء، نہ اولیاء. وہ شرور سے پناہ نہیں دے سکتے. پناہ دینے والا اللہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہے قل اعوذ، قل اعوذ. تم اس دعا میں یہ کہو کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. تو پیغمبر علیہ السلام جو ہے امن پناہ میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. تو پناہ دینے والا، امن دینے والا شرور ظاہریہ اور باطنیہ سے کون ہے؟ اللہ ہے. تو پناہ مانگنا ہے ظاہری اسباب کے بغیر تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگ. اور لکھنا ہے تو بھی اللہ کا نام لکھنا ہے، کسی اور کا نام نہیں. تعویذ لکھنا نہ لکھنا یہ تو اور الگ مسئلہ ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اگر لکھی جائے تو جواز قدر ہے، نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. لیکن اگر کسی کو علاج معلوم نہ اور علاج کسی کا نہ ہو اور کوئی صحیح عالم صحیح طریقہ سے اس کا علاج کر سکتا ہو تو مجبوری کے ساتھ علاج کے لیے کیا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام لکھے، قرآنی کلمات لکھے یا حدیث کے. ایسا نہیں ہے کہ جو لکھے بس لکھے، سنسکرت لکھے اور کئی جو ہے وہ جبرائیل اور میکائیل کا نام لکھے اور کدھر پیغمبروں کا نام لکھے اور کئی جردائیل اور میکائیل اور برزائیل اور کسی پتہ نہیں کیا نام نکالے لوگوں نے. تو غلط تعویذ لکھنا جائز نہیں ہے. کوئی جو ہے فرعون شداد کا نام لکھتے ہیں، فرعون شداد کا نام لکھتے ہیں. یہ سارے جو ہے حرام ہے. اور اگر سمجھ گیا اور عقیدہ بھی اس طرح ہو کہ یہ پناہ دینے والے ہیں اور شر سے اللہ کے علاوہ پناہ دینے والا اور بھی کوئی ہے تو پھر ایمان جائے گی، ایمان جائے گی. اس وجہ سے تعویذات کا مسئلہ جو ہے بڑا احتیاطی مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا تعلیم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا تعلیم ہے بندوں کو کہ جب بھی تمہیں ابتدا کرنی ہو تو میری نام کے ساتھ ابتدا کرنا ہے، میرے نام کے ساتھ ابتدا کرنا ہے. مشرکین میں ایک رسم تھی کہ وہ جب بھی کوئی گھر وغیرہ کا ابتدا کرتے تھے تو لات منات اور عزا کی برکت سے کرتے تھے، لات منات اور عزا کی برکت سے. کبھی کسی اور کا نام لیتے اور ابتدا اور افتتاح کے رسوم ادا کرتے. افتتاح کی رسومات یہ ہر کسی قوم کے اپنے ہوتے ہیں، بس اسلامی ابتدائی رسم جو ہے افتتاح وہ بسم اللہ ہے. اگر کوئی آبادی شروع کرنی ہو تو بس اس کے لیے اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ تم پیتے باندھو اور جو ہے پھر اس کو کنچی سے کاٹ ڈالو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اس کے ساتھ بسم اللہ کرو اور شروع کرو، بیلچا مارو، کودال مارو اور شروع کرو. اگر فصل کاٹنا ہے یا جو ہے باغ سے میوے کاٹنا ہے بس بسم اللہ کرو، شروع کرو. اگر کوئی جگہ کی ابتدا کرنی ہے، آبادی بنایا ہے، اب اندر جانا ہے اور ابتدا کرنی ہے تو بس تالا کھولو، بسم اللہ کے ساتھ اندر جاؤ، بسم اللہ کرو اور شروع کرو. بس یہی رسم ابتدا ہے. اور رسومات کسی اور قوم کا نقل کرنا یہ جائز نہیں ہے. غلط قوموں کی رسومات یہ رسم جائز نہیں ہے. شکریہ کسی کو دعوت دیتے ہو دے دو، آ جائے کہ ہم شکریہ کے طور پر روٹی پکاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیا گھر دیا اور ہم اپنے بھائی چارے کے لوگوں کو بلائے، دعوت دے دے کہ آ جائے اور وہ ہمارے ساتھ روٹی میں شریک ہو جائے. بس ٹھیک ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، شکریہ کھانا کھلاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کوئی دھوم دھام اور غیر قوموں کی رسمیں اپنے اندر پیدا کرنا یہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے. بس رسم افتتاح اس سے ادا ہو جائے گی. تو یہ پہلا تعلیم ہے. قرطبی نے بھی لکھا ہے اور بیضاوی نے بھی لکھا ہے کہ ھذا وما بعدہ مقول علی السنۃ العباد.
یہ بھی اور آگے سورت جو ہے یہ بھی، یہ بندوں کے زبان سے کہی گئی باتیں ہیں، یعنی ہر جگہ قولو مقدر ہے، قولو کیا ہے؟ مقدر ہے. ھذا وما بعده مقول على السنۃ العباد، یہ بندوں کی زبان سے کہی گئی باتیں ہیں. قولوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام میں ابتدا میں بسم اللہ سنت ہے. حتیٰ کہ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو بیت الخلاء اندر ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. حدیث میں بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ دونوں بسم اللہ آیا ہے. بیوی کے ساتھ ملنا ہے ادھر بھی بسم اللہ ہے، جانب من الشیطان میں بھی بسم اللہ ہے. پانی پینا ہے بسم اللہ ہے، روٹی کھانا ہے بسم اللہ ہے. یہ انسان جو ہے اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی پیش کرتا ہے. اعوذ باللہ میں شرور سے حفاظت کی، شرور سے حفاظت کی، دفع مضرت، اور بسم اللہ میں جلب منفعت، یعنی بندہ نے اپنی ایک عاجزی پیش کر دی، اے اللہ میں آپ کے سامنے عاجز ہوں، مجھے شرور سے بچائے. اب ہاتھ جوڑتا ہے، اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھے فائدے دے دے. میں فائدوں کو بھی کیا ہوں؟ محتاج ہوں. اے اللہ مجھے فائدے نصیب فرما. تو بندہ خیرات میں، خیر میں اللہ کا محتاج، شر سے بچنے میں اللہ کا محتاج. تو یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقصد، جلب منفعت. شاہپور شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی ادھر تو اس کے شاگرد بہت تھے پہلے، شاہپور شیخ قرآن رحمہ اللہ تعالی ماشاء اللہ. تو یہ اکثر جو ہے ادھر کے طلباء کرام شاہپور ترجمہ پڑھنے جاتے تھے، نزدیک بھی تھا ان لوگوں کو، ادھر جاتے تھے. اب جو ہے پتہ نہیں کہ آپ کے لوگ کدھر ترجمہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ طلباء کرام اکثر کراچی جاتے ہیں اور کراچی والے مدرسوں میں ترجمہ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھتے، تو پھر جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کام ہے. پنجاب میں بھی ہمارے الحمدللہ دروس ہے نا، مفتی محمد صاحب ہے، مولانا طاولہ بندیالوی صاحب ہے، تو بہت اچھی طریقے سے قرآن کریم سمجھاتے ہیں. تو ترجمہ تو پڑھنا ہے نا، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پشتو میں ہمارا مرکزی درس ہے پنجپیر میں، تو آپ کو تو اردو بھی سیکھنا ہے اور پشتو بھی سیکھنا ہے، کیونکہ نہ اردو تمہاری اپنی زبان ہے اور نہ پشتو تمہاری اپنی زبان ہے. اردو بھی آپ کو سیکھنا ہوتا ہے، یا اسکول میں سیکھنا ہوتا ہے یا باہر سیکھنا ہوتا ہے، لیکن سیکھنا تو ہوتا ہے نا. اپنی زبان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے مناسبت تھوڑا زیادہ ہے اردو کے ساتھ، لیکن پشتو بھی تو اتنی مشکل نہیں ہے. آپ کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ ہمارے پشتو کے ہیں. آپ نے پشتو اور اردو کا ایک اچار بنایا ہے، شینائی، جس کا ایک اچار بنایا ہے آپ لوگوں نے. تو اتنی مشکل بھی نہیں ہے پشتو زبان. اور بندہ جب کسی جگہ رہ جائے، چھوٹے بچے ہوتے اس کو مدرسوں میں داخل کرے اور پٹھانوں کے مدرسوں میں داخل کرے کہ پٹھان کو پشتو سیکھے. ادھر جو ہے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھے، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھے یا ترجمہ جو ہے پشتو میں تھوڑا سیکھے، تو انشاءاللہ الرحمن کام بن جائے گا. ہمارے مرکزی درس جو ہے پنجپیر کا شیخ قرآن مولانا محمد طیب طاہری منتظر اللہ العالی، تو اس میں بندہ بڑا کچھ سیکھتا ہے، اکابرین کی باتیں سیکھتا ہے، اکابرین کی تاریخ کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے ہمیں کیا پتا ہے، جس تحریک کا اپنی ماضی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہی تحریک ختم ہو جاتی ہے. اپنے اکابر سے رشتہ ٹوٹنا نہیں ہے. جب ہم اپنے اکابر سے ٹوٹ جائے تو ختم ہو گئے، ہم پھر جو ہے اکیلے رہ جائیں گے. جو درخت ہوتی ہے اور درخت کی ایک ٹہنی ہوتی ہے، شاخ ہوتی ہے، اور وہ جب درخت سے رشتہ کاٹتا ہے تو سوکھ جاتا ہے وہ درخت. تو اس طرح اپنے اکابر کو یاد کرنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ضروری باتیں ہیں، اور اپنے مرکز کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ ضروری باتیں ہیں. کبھی کبھار اجتماع میں آنا، پنجپیر کی ختم میں چکر لگانا، پتہ لگ جاتا ہے، چھوٹوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا تعلق کدھر سے ہے، اس میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کام کرنے کا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے واقعات سنائے، انبیاء کے واقعات سنائے ہیں. تو جب ہم اپنے اکابر کی واقعات سنیں تو ہمیں جذبہ آ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ تعلق ضروری ہوتا ہے.
تو شاہپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ عجیب کام ہے، ہم کتابوں میں یہ رٹا لگاتے ہیں کہ دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر. یہ رٹا تو ہم لگاتے ہیں نا کہ دفع مضرت مقدم ہوتی ہے جلب منفعت. اور قرآن کریم نے عجیب کام کیا، بسم اللہ سے شروع کیا. اعوذ باللہ تو ہم نے باہر سے پڑھا نا، اور ختم کیا قل اعوذ برب الفلق پر، قل اعوذ برب الناس پر. شروع بسم اللہ سے کیا، اور بسم اللہ نے کیا ہے جلب منفعت ہے، اور ختم اعوذ پر کیا اور اس میں دفع مضرت ہے. تو قرآن نے عکس کیا ہی کیوں؟ سمجھ آتے ہیں نا. وہ فرماتے تھے اصل میں یہ ترغیب کے لیے. کس کے لیے؟ ترغیب کے لیے، کہ جب تم قرآن کریم کے سامنے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم کو بیٹھ گئے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، قرآن کریم سکھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو یقین کرو کہ ساری خیرات جو ہے، سارے فائدے آپ کی جولی میں، آپ کی جولی میں. تو انسان حریص ہوتا ہے نا فائدوں کی طرف، وہ کیا ہوتا ہے؟ حریص ہوتا ہے. تو بسم اللہ میں ساری کی ساری منافع ہے، ساری کی سارے فائدے ہیں، ساری کی ساری خیرات ہے. تو اللہ رب العزت کے سامنے بندہ عاجزی کرتا ہے کہ میں تمہارے خیر کو کیا ہوں؟ محتاج ہوں، مجھے اپنا خیر دے دے، اپنا خیر دے دے. اس وجہ سے جلب منفعت کے لیے بسم اللہ کو کیا گیا؟ مقدم کیا، اور قرآن کریم کی ابتدا میں رکھا. اور مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے جو بسم اللہ نے سے چیزیں بہتر، بسم اللہ نے سے چیزیں بہتر، نہادم تاجی بسم اللہ برسر. بسم اللہ نے سے چیزیں بہتر، میں مانا کرتا ہوں، بسم اللہ نے سے چیزیں بہتر، اللہ سے امید وابستہ کرنا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کہ اللہ کے ساتھ اپنے امید وابستہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، اللہ تعالیٰ سے تما کرو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو. اس سے بڑی بہتر کوئی چیز ہو نہیں ہے. نہادم تاجی بسم اللہ برسر، اللہ رب العزت کی تعلق، اللہ رب العزت کی تعلق کا تاج میں نے سر پہ رکھی، میرے سر پہ. تو اللہ کے ساتھ قرآن کریم کی ابتدا سے ہوئی کہ بس بسم چمٹ جا. با کا اصل معنی کیا ہے؟ آپ نے شرح تعمیل میں پڑھی ہے، الباء للالصاق. نور میں پہلا معنی یہ آیا ہے الباء للالصاق. با کی ادائیگی میں بھی الصاق ہے. با جب بندہ ادا کرتا ہے نا، ادا کرتا ہے تو لبے جو ہے نا، ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بغیر چمٹ کے ادا ہو جاتی ہے، نہیں ادا نہیں ہوتی. جب تک تم ہونٹوں کو ملاؤ نہیں تو با ادا نہیں ہو سکتی. جس طرح با کے ادا کرنے میں ہونٹیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، اس طرح با کے معنی میں بھی کیا ہے؟ الصاق ہے. بسم اللہ التصق باللہ، میں اللہ کے ساتھ چمٹتا ہوں. بسم اللہ التصق بجنابہ تعالی، میں اللہ کے دربار کے ساتھ چمٹتا ہوں، اللہ کے دربار کے ساتھ چمٹتا ہوں. بسم اللہ. شیخ صاحب کا برگرامی رحمہ اللہ تعالی وہ ایک معنی فرماتے تھے قرآن کریم کے ابتدا اور درس کے موقع کی مناسبت سے کہ اسم کا معنی ہے کتاب. اسم کا معنی ہے کتاب. کدھر سے نکالا اس نے کہ اسم کا معنی کیا ہے؟ کتاب ہے. وہ کہتے تھے کہ سورت نور آیت نمبر 36 نکالو. سورت نور آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ویذکر فیہا اسمہ. ادھر ابن کثیر اٹھاؤ، ابن کثیر نے ابن عباس کے حوالے معنی کیا ہے ویذکر فیہا اسمہ اے یتلا فیہا کتابہ، اے یتلا فیہا کتابہ، کہ اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس میں اس کو بلند رکھو، ان ترفع، اس کی عزت کرو، اس کی عزت کرو. اور عزت یہ ہے کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اللہ کی کتاب بیان کیا جائے. وَيُتْلَى فِيهَا كِتَابُهُ، کیونکہ پھر آتا ہے يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. تو توحید کا مسئلہ بیان کرنا تو ادھر آ گیا نا. تو يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ابن عباس نے اس وجہ سے مانا کہ يُتْلَى فِيهَا کتابہ. تو اب اسم کا معنی ادھر کیا ہے کتاب. اب وہ کتاب ادھر لے آؤ، ادھر لے آؤ. بسم اللہ التصق بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ گیا، اللہ کے کتاب کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں. التصق بکتاب اللہ، اللہ الرحمن الرحیم، تین صفات لائے بسم اللہ میں. کتنے صفات؟ اللہ. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے.
کوئی کام بھی کرے، گھر بنائے، اسکول بنائے، مدرسہ بنائے، کپڑے بناتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، جو کام بھی ہمارا مقصدی کام ہوتا ہے اس میں جو ہے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مناسب اسباب۔ علم ہم حاصل کرتے ہیں، فرض کرو ہم کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے سننے کی طاقت کی ضرورت ہے، دیکھنے کی طاقت کی ضرورت ہے، بولنے کی طاقت کی ضرورت ہے، لکھنے کی طاقت کی کیا ہے ضرورت ہے، کاغذ کی کیا ہے ضرورت ہے، یہ سارے کیا ہے اسباب ہے۔ تو اسباب مہیا کرنا، اسباب مہیا۔ دوسری چیز اسباب کو باقی رکھنا، اسباب مہیا کیے لیکن باقی نہ رہے، ختم ہو گئے، کسی نے قلم چوری کیا باقی نہ رہے، پھر بھی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز اس پر نتیجہ مرتب کرے، ترتب ثمرات۔ اسباب استعمال کرنا تو ہمارا کام ہے، لیکن اس پر نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ سمجھ آتی ہے؟ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ بھائی صاحب، اسباب تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، فرض کرو ڈاکٹر کے لیے جانا، انجیکشن لگوانا، دوائی کھانا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ صحت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اس طرح ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن اس پر علم کا فائدہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ تو 3 صفات لائے، اللہ، اسباب کو مہیا کرنے والا کون؟ اللہ، باقی رکھنے والا کون؟ رحمان، اس پر نتائج مرتب کرنے والا کون؟ رحیم۔ تو اللہ، رحمان اور رحیم 3 صفات لائے۔ اے اللہ، ہم قرآن کے لیے آپ نے ہمیں منتخب کیا، ہمیں قرآن کریم کے سامنے بٹھایا، اب اس کے لیے مناسب اسباب مہیا کرنا تیرا کام، اس کو باقی رکھنا تیرا کام، اور اللہ اس پہ نتیجہ مرتب کرنے والا تیرا ذات، یہ بھی تیرا کام ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ آ گیا؟ اللہ اللہ، اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ رحمان قرآن کی مناسبت سے، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنی رحمانیت دکھلانی تھی تو قرآن کریم کو نازل فرمایا، اللہ کو رحمانیت دکھانی تھی تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ الرحمن الرحیم، اب اس قرآن کریم کو ہمیں دینا ہی خصوصی رحمت ہے۔ كتب على نفسه الرحمة إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه تو قرآن کریم کی ابتدا میں اللہ رحمان الرحیم رحمت کی صفت لایا کہ طالب العلم مطمئن ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن کریم کا علم نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے رحمان الرحیم لائے۔ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم منشأ صفت رحمانیت ہے، منشأ اللہ رب العزت نے رحمانیت کو دکھلانی تھی تو قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، انسان کو قوت گویائی دے دی۔ اب جب انسان گویا ہوتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کی پہلی بات اللہ کی رحمانیت کی ہو کہ بسم اللہ الرحمن، پہلی بات کلید یہ ہونی چاہیے کہ رحمان اور رحیم اس کی کلید ہو جائے اور کنجی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے عام اور خاص مہربان میں شروع کرتا ہوں، یا استعینو میں مدد مانگتا ہوں صرف اسی کے نام سے، یا التصقو میں اس کے ساتھ چمٹتا ہوں مدد کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے نام عام اور خاص مہربان میں مدد مانگتا ہوں اور میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم میں پہلی تعلیم، وہ تعلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو باہر سے بھی ہے ہر کسی کی چیز کے، پہلا تعلیم اب آ گیا تلقینی القاب خداوندی، تلقینی القاب خداوندی کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو کس طرح ماننا ہے اور کس طرح بیان کرنا ہے، کس طرح سمجھنا ہے۔ مسئلہ توحید آ گیا، قرآن کریم کو شروع کیا الحمدللہ سے،
الحمدللہ سے شروع کیا. جب بندہ اللہ کا معرفت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کا معرفت حاصل کرتا ہے، تو پہلی چیز اس کے لیے اللہ کی صفات پہچاننا ہے. کیونکہ اللہ کی معرفت ہماری معرفت کی طرح نہیں کہ تم کس قبیلے سے ہو، کس کے بیٹے ہو اور کس کا بھتیجا ہو، کون سی خاندان سے تعلق رکھتے ہو. سمجھا کیا نا؟ تو یہ ہمارا اور اللہ رب العزت کے معرفت میں فرق ہے. اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ہے اللہ کے کمالات کو پہچاننا اور اللہ کے صفات کو پہچاننا. بس یہی طریقہ ہے معرفت ہے. تو بندہ کا پہلا تعلق جب اللہ سے آتا ہے، تو وہ ہے تعلق کی صفات، کہ اللہ کے کمالات کے ساتھ تعلق آتا ہے، صفات کے ساتھ تعلق آتا ہے. دوسری بات، جب بندہ اللہ سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے، بندہ ہر چیز میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. جب بندہ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے اللہ سے، تو اس کا طریقہ بھی ہے اللہ کی صفات کے ذریعے حاصل کرنا. کہ اللہ تم پیدا کرنے والے ہو، تو مجھے جو ہے ایک بچے کی ضرورت ہے، مجھے بچہ دے دے. اس طرح مجھے مغفرت کی ضرورت ہے، اللہ تم بخشنے والے ہو، مجھے بخشش نصیب فرما. تو اللہ رب العزت سے جو چیز بھی حاصل کرنی ہو تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات کے ذریعہ فیض حاصل کرنا. یہ بہت بڑا علم ہے. تیسری بات کہ اللہ رب العزت کے بارے میں مخلوق نے جو غلطی کی ہے وہ دو ہے، شرک اور الحاد. ایک غلطی شرک کی ہے اور دوسری الحاد کی ہے. الحاد بھی شرک میں ترقی کا نام ہے. شرک میں جب لوگ کیا کرے، ترقی کرے تو ملحد بن جاتے ہیں. یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، شرک میں ترقی کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلے جب انسان سمجھدار تھا، انسان کیا تھا؟ سمجھدار تھا، علم والا تھا، تو توحید میں کمی نہیں تھی. اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو توحید میں کمی نہیں. انسان جو تھا پکا موحد تھا. اس کے بعد جب علم سے دور ہو گیا، تھوڑا دور ہو گیا، کسی باکمال انسان کو دیکھا کہ اس میں کوئی ایسی باتیں ہیں کہ وہ انسان کے بس میں نہیں. نبی کا معجزہ دیکھا، ولی کی کرامت دیکھی، ٹھیک ہے نا، یا فرشتوں کی ایسی واقعات سنے کہ فرشتہ چند منٹوں میں اور چند گھنٹوں میں آسمان تک پہنچتا ہے، یا اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ گاؤں کو الٹا کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو انسان نے یہ سمجھا کہ یہ طاقت جو ہے یہ اس بندے کی اپنی ہے، یا اس کو اللہ نے یہ خدائی طاقت دی ہے. تو اس پر خلعتی الوہیت جو ہے، لباسی الوہیت اس پہ ڈالا ہے. تو ان برگزیدہ بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. یہ شرک کی ابتدا تھی. سمجھ نہیں آیا میرے خیال سے؟ شرک کی ابتدا کس سے ہوئی؟ کہ انسانوں نے، جو اللہ نے کسی نبی ولی فرشتے کو کوئی طاقت دی نا، کوئی کرامت دی، معجزہ دیا، تو انسان نے اس شخص کو مافوق البشر سمجھا کہ یہ بشر نہیں. اس کو اللہ نے لباس الوہیت پہنایا ہے، خدائی کا جامہ کیا ہے، پہنایا ہے. تو اس میں خدائی کا رنگ آ گیا ہے، تو اس کو اللہ کے ساتھ کیا شریک کیا. یہ جہل تھا انسان کا، یہ پہلا جہل تھا انسان کا. اس وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک شروع ہوئے. یہ پہلی غلطی تھی. توجہ سے ساتھ سنو. پھر جب جہل نے ترقی کی، کس چیز نے؟ جہل نے. اور جہل زیادہ ہوتا رہا اور علوم نبوت سے انسان دور ہوتا رہا. علوم نبوت سے انسان دور ہوتا رہا. تو انسان نے یہ سمجھا کہ یہ پانی میں جو یہ طاقت ہے تو اس کی اپنی ہے، یہ بھی کسی نے اس میں رکھی نہیں ہے.
یہ آگ میں جو جلانے کی طاقت ہے یہ بھی کسی نے رکھی نہیں ہے، یہ آگ میں اپنی ہے. یعنی جو اسباب ہے دنیا میں تو کیا ہے؟ اسباب ہے دنیا میں، تو اس میں جتنے تاثیرات ہیں تو یہ تاثیرات اور کمالات اس کے اپنے ہیں، یہ کوئی باکمال ذات نے اس میں رکھے نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ تاثیرات جو ہے اسباب، یعنی گولی میں درد سرسی کرنے کا جو طاقت ہے یہ گولی میں اپنا ہے، کیپسول میں اپنا ہے. سیرپ میں، دوائی میں جو سینہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہے یہ کیا ہے؟ اپنی ہے، یہ کسی نے اس میں رکھی نہیں ہے. تو یہ انسان کی جہل کی ترقی تھی. جہل کی کیا تھی؟ ترقی تھی. آسمانی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ تھا. آسمانی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ تھا. تو ان کمالات کو، برف میں کوئی کمال تھا، بارش میں کوئی کمال تھا، سمندر میں کوئی کمال تھا، سورج میں کوئی کمال تھا، چاند میں کوئی کمال تھا. تو ان کمالات کو، ان چیزوں کا اپنا سمجھا اور اس کا تعلق ایک ہستی کے ساتھ نہ رکھا اور کہا کہ اس کا تعلق کسی ہستی کے ساتھ نہیں ہے، نہ پیدائش کا اور نہ چلانے کا. تو یہ الحاد ہو گیا. سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہ شرک نے کیا ہے؟ ترقی ہے. تو یہ دو غلطیاں ہیں. تو ہر چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، یعنی ہر چیز کو خدا مانا. ہر چیز کو کیا گیا؟ خدا مانا. سمجھ آ گیا؟ یعنی پہلی غلطی انسان کی یہ تھی اللہ کے بارے میں کہ جو مظہر کمال ہے، جو مظہر کمال ہے جس میں اللہ کا کمال ظاہر ہوتا تھا، اس کمال کو اس کا اپنا سمجھا، اس کمال کو اس کا اپنا سمجھا. تو اس کا تعلق اللہ سے کاٹ دیا، اس کو الہ سمجھا یا اس کو مؤثر بالذات سمجھا، مؤثر بالذات سمجھا. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت سے انسان باغی ہو گیا، یا شرک کے ذریعے یا الحاد کے ذریعہ. تو قرآن کریم نے پہلا جملہ رکھا الحمدللہ. کمالات سارے کے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے. سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمہ القرآن میں لکھا ہے. ترجمہ القرآن کہ انسانوں کی پہلی غلطی یہی تھی کہ کمال مظہر پر دھوکہ کھایا، مظہر پر دھوکہ کھایا، سورج پر دھوکہ کھایا، کہا کہ اس کی چمک دمک جو ہے یہ اس کی اپنی ہے تو اس کو سجدہ. چاند پر دھوکہ کھایا کہ اس کی چمک دمک جو ہے تو اس کی اپنی ہے تو اس پر اس کو سجدہ ملا. پیغمبر پر دھوکہ کھایا کہ اس کو جو کمال ملا ہے یہ اپنا ہے، اس کا یہ اس کو کسی نے دیا نہیں ہے تو پیغمبر کو سجدہ کیا، فرشتے کو سجدہ کیا، فرشتے کو سجدہ کیا. الحاد والوں نے بس اس کو اپنا سمجھا اور سجدہ کے بجائے یہ کہا کہ یہ خود خدا ہے، بس عبادت کی اس کی ضرورت نہیں، یہ خود یہ کام کرتے ہیں، بس اس کے اختیار میں بھی یہ نہیں ہے اور بس یہ خود بخود ہوتا ہے، خود بخود